السلام علیکم، میں ہوں عبدل ولی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ آج کے ویلاگ میں بھی بہت ساری امپورٹنٹ خبریں ہیں جو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے سہیل افریدی صاحب نے آج بہت ہی بڑے اور امپورٹنٹ اور دبنگ فیصلے کیے ہیں، اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ عمران خان سے ملاقات کا جو معاملہ ہے سہیل افریدی صاحب کا، وہ کہاں تک پہنچا ہے وہ آپ کو بتائیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف جو بلدیاتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں پنجاب میں، اس پر اس وقت کیا سوچ رہی ہے، لیکن اس پر جانے سے پہلے ضرور آپ سے ریکویسٹ ہوگی، اگر اب تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ شروع میں ضرور جب سہیل افریدی صاحب آئے تو وفاق کی جانب سے پریشرائز کرنے کی اسے کوشش کی گئی۔ بیوروکریسی کے حوالے سے مبینہ طور پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ وفاق نے ان کو بھی پیغامات بھیجے کہ آپ نے سہیل افریدی صاحب کے جو سٹیٹمنٹ ہے ان کو نہیں ماننا۔ پھر جو ان کی جانب سے تقریر کی گئی کہ میں اس بار اگر مارا جاؤں گا تو عشق عمرانی میں مارا جاؤں گا، جیسے آج تک پاکستان مسلم لیگ نون اور وفاقی وزراء تنقید جو ہے وہ اس پر کر رہے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نواز کی سوشل میڈیا اس پر تنقید کر رہی ہے، لیکن اس کے بعد سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سہیل افریدی صاحب کے جو فیصلے ہیں، سہیل افریدی صاحب جو اس وقت جس طرح خیبر پختونخوا حکومت کو لے کر چل رہے ہیں، تو گنڈاپور صاحب اور سہیل افریدی صاحب میں ہمیں بہت بڑا ڈیفرنس نظر آ رہا ہے۔ عمران خان کے ویژن کے مطابق اب تک جتنے بھی فیصلے ہیں وہ سہیل افریدی صاحب نے کیے ہیں۔ ملاقات کے حوالے سے بھی وہ حلف اٹھانے کے فوری بعد جو ہے وہ اڈیالہ پہنچے، جہاں پر ان کی ملاقات نہیں کروائی گئی، اور 2 سے 2.5 گھنٹہ سہیل افریدی صاحب وہاں موجود تھے۔ اس کے بعد کے پی ہاؤس گئے اور پرائم منسٹر صاحب سے بھی انہوں نے رابطہ کیا۔ پھر پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ میں پوچھ کر آپ کو بتاتا ہوں کہ ملاقات آپ کی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی۔ اس حوالے سے وفاقی وزیر مملکت ہے حذیفہ رحمان صاحب، انہوں نے اس بات کا جو ہے وہ تصدیق کی ہے کہ بہت جلد ہی سہیل افریدی کی جو ہے وہ باقاعدہ طور پر وفاقی حکومت عمران خان سے ملاقات کروانے جا رہی ہے۔ اور اس حوالے سے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے پنجاب حکومت کو یہ ہدایت کی ہے کہ تمام تر جو انتظامات ہیں وہ مکمل کر لیے جائے، اور صوبے کے جو وزیر اعلیٰ ہے سہیل افریدی صاحب باقاعدہ طور پر ان کی ملاقات عمران خان سے کروائی جائے۔ اس کے علاوہ سہیل افریدی صاحب کے فیصلوں پر بھی بہت ہی تنقید کی جاتی رہی کہ سہیل افریدی صاحب جو ہے وہ شاید کوئی طالبان کے حامی ہے، تحریک طالبان کے لیے سافٹ کارنر رکھتے ہیں، راہ سے وہ روابط ہے، لیکن آج جو سہیل افریدی صاحب نے فیصلے کیے ہیں وہ بہت ہی بڑے امپورٹنٹ اور دبنگ فیصلے ہیں، جس سے نون لیگی جو بیانیہ تک یہ تحریک طالبان کے حامی ہے اس کو بہت بڑی شکست ملی ہے۔ تحریک طالبان کے پاکستان کے کمانڈر ہے کاظم سمیت 3 دہشت گردوں کی جو سر کی قیمت ہے وہ باقاعدہ طور پر سہیل افریدی صاحب نے مقرر کی ہے۔ 10 کروڑ روپے ذرائع سے یہ خبر ہمیں ملی ہے کہ آج جو اجلاس کی صدارت کی ہے اس میں سہیل افریدی صاحب نے تمام تر جو تینوں دہشت گرد ہیں، جو اداروں پر، جو فورسز پر، فوج پر، اس کے علاوہ معصوم بچوں پر، خیبر پختونخوا کے شہریوں پر حملوں میں یہ تینوں براہ راست ملوث ہے، اور ان کی جو سر کی قیمت ہے وہ سہیل افریدی صاحب نے 10 کروڑ روپے مقرر کی ہے، جس سے یہ تاثر مٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے کہ شاید وہ تحریک طالبان کے کہیں حامی ہے۔ اسد عمر صاحب کے حوالے سے بھی اس وقت چیزیں کنٹروورشل چل رہی ہے کہ شاید وہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ بننے جا رہے ہیں، بہت جلدی دوبارہ سے وہ پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کرنے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جو ہے ٹکٹ ہولڈر بھی ہے، الیکشن لڑے ہیں اسلام آباد سے، عامر مغل صاحب نے بھی ان کا ایک ماضی کا جو 20 نومبر کو ٹویٹ کیا گیا تھا وہ کاپی کر کے آج پیسٹ کیا ہے۔ لیکن کچھ خبریں ایسی بھی ہیں کہ اسد عمر صاحب ماضی میں عمران خان کے خلاف مبینہ طور پر سازشیں کرتے رہے۔ عمران خان جب حکومت سے نکلے تو اس کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے، پاکستان تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ اسد عمر مختلف پارٹی رہنماؤں سے ملتے رہے اور ان کو یہ بتاتے رہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے مائنس عمران کا جو فارمولہ ہے اس پر کام شروع کر دیا ہے، اور عمران خان دوبارہ سے کبھی بھی حکومت میں نہیں آ سکتے، اس لیے آپ تمام تر پارٹی رہنماؤں کو کہتا ہوں کہ آپ فوری طور پر کسی متبادل لیڈر کی طرف جائیں، متبادل قائد کی طرف جائیں، تاکہ عمران خان سے جان چھوڑنے کے بعد ہم پاکستان تحریک انصاف کو ہم سنبھالیں۔ اب یہ خبریں آ رہی ہے کہ اسد عمر صاحب کی یہ جو گفتگو ہے اس وقت کے صدر عارف علوی جو پاکستان تحریک انصاف کے صدر تھے ان تک یہ ساری گفتگو پہنچی، اور پھر انہوں نے بھی عمران خان کو آگاہ کیا، لیکن عمران خان نے اسد عمر کو اپنا گہرا دوست سمجھ کے یہ تمام تر باتیں اگنور کی، اور اب دوبارہ سے یہ باتیں چل رہی ہے کہ شاید اسد عمر صاحب دوبارہ سے اسی طرح پارٹی رہنماؤں کے ساتھ جو ٹکٹ ہولڈر ہے یا اسمبلی کا حصہ ہے ان تمام سر سے ملاقاتیں کر کے عمران خان کے خلاف جو ہے وہ انہیں سازش کا حصہ بنانے پر مجبور کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اور جو امپورٹنٹ خبر ہے، پاکستان تحریک انصاف کے وزیر اعلیٰ سہیل افریدی صاحب نے عوامی رابطہ مہم کا آغاز کیا ہے۔ ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ 24 اکتوبر سے
باضابطہ طور پر سہیل افریدی صاحب جو ہے وہ عوام میں جائیں گے، جلسے جلوسوں میں وہ شرکت کریں گے، خطاب کریں گے۔ 24 اکتوبر کو وہ چارسدہ میں جلسے سے خطاب کریں گے۔ 25 اکتوبر کو ضلع خیبر جو ان کا آبائی حلقہ ہے سہیل افریدی صاحب کا، وہاں جائیں گے، جرگہ امائدین سے ملاقات کریں گے۔ 26 اکتوبر کو ضلع کرک میں جائیں گے، اور اس کے علاوہ 9 مئی، اور جو پاکستان تحریک انصاف یہ دعویٰ کرتی ہے کہ 26 نومبر کو بہت سارے ان کے ورکرز جو ہے وہ مارے گئے، ان کے اہلِ سے جا کے ملاقاتیں کریں گے، جو کہ اب تک گنڈا پور صاحب نے کسی سے بھی ملاقات نہیں کی، کسی کے جنازے میں شرکت نہیں کی، لیکن یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب سہیل افریدی صاحب ان تمام تر لوگوں سے ملاقاتیں کریں گے۔ پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے یہ خبر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف بائیکاٹ کرنے جا رہی ہے۔ ویسے تو 2022 سے جب عمران خان نے انتخابات کروائے تھے اس کے بعد سے نہیں ہو سکے۔ مریم نواز صاحبہ جب سے آئی ہے اب تک جو ہے وہ 2 سے 3 بار مزید یہ انتخابات التوا کا شکار ہوئے ہیں۔ اب نئی قانون سازی کی ہے، جو اس کا جو بل ہے وہ باقاعدہ طور پر پاس کر لیا ہے۔ گورنر پنجاب نے سردار سلیم صاحب نے اس پر دستخط کر دیے ہیں، جو کہ باقاعدہ طور پر آئین بن گیا ہے۔ اس آئین کے مطابق جتنے بھی کینڈیڈیٹ ہوں گے بلدیاتی انتخابات کے، وہ تمام تر آزاد حیثیت سے الیکشن لڑیں گے۔ کسی بھی پارٹی کا کسی کو نشان جو ہے وہ الاٹ نہیں کیا جائے گا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ تمام تر جو حربے ہیں یہ کس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف استعمال کیے جا رہے ہیں، اور 1 ماہ بعد وہ جیتے ہوئے تمام تر نمائندے، ان کے پاس یہ ٹائم ہوگا کہ 1 ماہ کے اندر الیکشن کے 1 ماہ بعد 1 ماہ کے اندر وہ کسی بھی پارٹی کو وہ جوائن کر سکیں گے۔ یعنی پھر آپ پریشر ڈالیں، دباؤ ڈالیں۔ اگر پاکستان تحریک انصاف کا حمایت یافتہ امیدوار بھی جیتا ہے بلدیاتی، اور آپ اسے فورسلی نون لیگ میں جوائن کروا دیتے ہیں، تو اس سے تو پاکستان تحریک انصاف کو نقصان ہوگا۔ اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی اعلیٰ قیادت سے ہماری بات ہوئی ہے۔ ڈپٹی جو جنرل سیکرٹری ہے پاکستان تحریک انصاف کے فردوس شمیم نقوی صاحب نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پنجاب میں بلدیاتی انتخابات سے باقاعدہ طور پر بائیکاٹ پر جو ہے وہ غور کر رہی ہے۔ یعنی بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ اس کے بعد نون لیگ کے لیے گراؤنڈ ہی کھل جائے گا۔ جس طرح آپ نے آئین سازی کرنی ہے، جس طرح انتخابات کروانے ہیں، پھر آپ جانیں اور بلدیاتی انتخابات جانیں۔ اور محسن بیگ صاحب جو سینئر صحافی ہے، انہوں نے اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ مریم اس وقت جو بھی کر رہی ہے، مبینہ طور پر جو ماورائے عدالت قتل ہو رہے ہیں، لوگوں کو جیلوں سے نکالا جا رہا ہے، محسن بیگ صاحب فرما رہے ہیں، اور ان کو پھر مارا جا رہا ہے، جس پہ سینئر صحافی اعجاز سید صاحب نے ان سے سوال کیا کہ کیا اسٹیبلشمنٹ مریم نواز صاحبہ کے پیچھے نہیں ہے، تو اس میں پھر محسن بیگ صاحب نے بہت ہی کلیئر کہا ہے کہ اس وقت مریم نواز صاحبہ کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کسی بھی طرح پہ نہیں کڑی، اور کسی بھی طرح سے جو اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پنجاب حکومت کے ساتھ نہیں ہے۔ حالات آئیں گے تو آپ کو بہت ساری چیزوں کا پتہ چل جائے گا۔ پھر مریم نواز صاحبہ کی جو پاپولیرٹی ہے اس پر بھی محسن بیگ صاحب نے بات کی۔ اگر آپ کی پاپولیرٹی ہے، پنجاب میں آپ کام کرتی ہے، پاپولر ہے، تو آئیں انتخابات کروائیں، آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے پنجاب حکومت کے حوالے سے، سہیل افریدی صاحب کے حوالے سے، سارے آپ کے سامنے رکھیں گے۔ لیکن فی الحال آپ سے اجازت چاہیں گے اس امید کے ساتھ کہ نیکسٹ ولاگ سے ضرور آپ چینل کو لائک کر کے سبسکرائب کر کے شیئر کریں گے۔ تھینک یو۔